نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم صدق اللہ العظیم۔ بحمد اللہ تعالی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد جو کائنات کے اندر صحیح ترین کتاب ہے صحیح البخاری، اس کے حالات زندگی آپ کے سامنے اجگو سے گزار کیے جائیں گے۔ ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث سٹی دریا خان بکھر کا یہ ادارہ، جس کے اندر اس کی تعلیم شروع ہو چکی ہے، حالات زندگی لکھا دیے گئے ہیں طلباء کو، آج وہ سنیں گے، جو غلطیاں ہوں گی اس کی تصحیح ہو جائے گی اور آپ احباب کے ساتھ بھی شیئر ہو جائیں گے، اور ہماری جو ہے کوئی غلطی خامی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو علماء آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے، فرمایا کہ پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، آپ اس کی تشریح تفسیر آپ نے بیان کرنی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی جو تشریح ہے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ جیسے بخاری ہے، حدیث کے بڑے بڑے مراجع کتب ہیں، ان کے اندر حدیث پاک قرآن کی ساری تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ہم صحیح بخاری کی حالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو علماء شروع کریں، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے حالات زندگی لکھے ہیں، تو ترتیب وار سارے پڑھتے جائیں، سناتے جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام مع کنیت و نسب۔ جی امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی۔ بردزبہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی زراعت پیشہ آدمی، جو کہ آپ زراعت کیا کرتے تھے، اس لیے بردزبی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی قوم کے مذہب پر مجوسی تھے۔ بردزبی کا لڑکا اور ابراہیم کا والد مغیرہ یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اس لیے یہ جوفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جی آگے علماء آگے پڑھتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری کی دو نسبتیں۔ جی پہلے نسبت بخاری، یہ بخاری کی نسبت آپ کے علاقہ بخارا کی طرف ہے۔ دوسری نسبت جعفی، یہ نسبت ولا اسلام کی ہے، جیسا کہ اوپر مذکورہ ہے۔ امام بخاری کی پیدائش کے بارے میں بتائیں جی۔ آپ کی رحمہ اللہ کی پیدائش 13 شوال 194 ہجری۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش جی امام بخاری 13 شوال 194 ہجری بعد نماز جمعہ بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ مسعد بن عتیق فرماتے ہیں، اخرج لی ذالک محمد بن اسماعیل بخط ابیہ، یہ بتاریخ ولادت دوسری اسانید سے بھی امام بخاری سے مروی ہے۔ بخارا خراسان کا مشہور و مصروف شہر ہے۔ علاقہ ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک قدیم شہر ہے۔ فتوحات اسلامیہ سے یہ شہر ملوک سامانیہ کا دارالسلطنت۔ بہرحال چلو، مین چیز جو ہے وہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی وہ ہو گئی، آگے چلیں گے۔ باقی تو تفصیل لکھی ہوئی آپ کے پاس ہے، تو آپ مین چیزیں سناتے جائیں۔ جی بچپن کے حالات زندگی۔ امام صاحب کے بچپن میں ہی والد فوت ہو گئے اور والدہ کی آغوش میں نشوونما پائی۔ امام بخاری کی بنائی کا ختم ہو جانا۔ امام بخاری کی بنائی چھوٹی عمر میں ہی خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر علاج سے عاجز آ گئے۔ بنائی جانے کی جو ہے آپ کی بنائی کے چلے جانے کا کس کتاب کے اندر آتا ہے؟ ایک تو آپ کو بتایا تاریخ بغداد کے اندر بھی اس کا حوالہ ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 10، اور بدایہ و نہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر بھی جلد 11 صفحہ 25 کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے آپ کی بنائی کا۔ کس طرح واقعہ ہے جلدی بیان کریں مولانا صاحب۔ جیسے تاریخ بخارا میں اور شرح سنہ میں لکھا ہے، محمد بن اسماعیل یہ 4 کتابوں میں حوالہ ہے۔ بچپن میں بنائی ختم ہو گئی تو ان کی والدہ نے خواب میں ان محمد ابن اسماعیل ذهبت عیناہ فی صغرہ، بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر جو ہے وہ چلی گئی۔ جی تو ان کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے فرمایا
تیرا رونا اور کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے رد اللہ علی ابنا کی جی بصرہ بکثرت دعائی کی، تیرے کثرت دعا اور رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تیرے بیٹے کی بنائی لوٹا دی۔ لوٹا جی۔ جس رات خواب میں دیکھا تھا اس رات ہی صبح کو بنائی لوٹ چکی تھی۔ نظر اتنی تیز ہوئی کہ آپ نے چاندنی راتوں کو بیٹھ کر جی پڑھا کرتے اور تاریخ الکبیر لکھی۔ ہاں جی، تاریخ کبیر آپ نے چاند کی روشنی کے اندر بیٹھ کے لکھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی آپ کو تیز نظر دے دی۔ جی آگے مولانا تعلیم و تربیت۔ علامہ قسطلانی نے کسی محدث کا قول امام بخاری کی تربیت پر نقل کیا ہے، آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی اور پڑھتے رہے اور علم اور فضل کے پستان سے دودھ پیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ابھی قرآن حفظ کرنے میں ہی تھا کہ مجھے حفظ حدیث کا الہام ہو گیا۔ الہمت فی حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، جی الہام ہو گیا۔ اس وقت امام بخاری کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی۔ محمد بن ابی حاتم الورق امام بخاری کے وراق جی امام بخاری کے کاتب تھے اور یہ صحیح بخاری کے کاتب ہی ہے۔ جی امام صاحب کی ذہانت۔ امام صاحب 11 سال کے تھے، حدیث میں اس قدر مہارت تھی کہ ایک دن علامہ داخلی رحمہ اللہ جو اس وقت بخارا کے محدث تھے، انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کی تو امام صاحب نے فرمایا استاد جی زبیر ابراہیم سے بیان نہیں کرتا۔ آپ کے استاد غصے ہو گئے، آپ نے فرمایا سند کس طرح تھی پوری بتاؤ نا، پوری تفصیل سند بیان کی۔ سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ استاد صاحب نے قلم سے کتاب، امام بخاری نے فرمایا کہ ابا زبیر لم یرو عن ابراہیم، زبیر جو ہے راوی یہ ابراہیم سے بیان نہیں کرتا۔ تو علامہ رحمہ اللہ چونک گئے کہ بچے نے کیسے میری غلطی نکال لی، 10 سال کا بچہ ہے۔ تو پھر امام جو ہے اپنے گھر میں تشریف لے گئے، انہوں نے اپنی اصل کتاب دیکھی تو اصل کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ سفیان عن زبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم، یہ لکھا ہوا تھا۔ امام صاحب نے جو فرمایا تھا کہ زبیر ابراہیم سے بیان نہیں کرتا بلکہ زبیر ابن عدی سے بیان کرتا ہے، اور عدی جو ہے وہ بیان کرتے عن ابراہیم سے۔ تو سند کے اندر یہ غلطی ہو رہی تھی، تو علامہ زہلی رحمہ اللہ نے اپنے استاد صاحب نے اپنے قلم کو سے کتاب کی تصحیح کی اور اپنی غلطی کو مان لیا۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ 478 پر ہی بات۔ جی جی چلو بھی علماء آگے چلو بھائی۔ طلب حدیث کے لیے رحلت۔ امام صاحب نے ابتدائی سفر 205 ہجری اور عمر کے 16ویں سال میں کیا۔ اپنے علاقہ کے اساتذہ سے علوم حدیث یاد کر لے اور اپنے بھائی اور اپنے والدہ کے ساتھ 210 ہجری کو مکہ پہنچے۔ حج کرنے کے لیے امام بخاری والدہ کی اجازت کے ساتھ مکہ رہ گئے۔ مکہ معظمہ میں آپ کے استاد عبداللہ بن یہاں سے علمی سفر شروع ہوتا ہے، وہ مقام بھی آپ کو بد لکھوا دیے گئے اور ساتھ ساتھ اساتذہ کرام بھی۔ جی عبداللہ بن یزید، ابو الولید بن اسماعیل بن سالم، ابو بکر عبداللہ بن زبیر۔ آپ نے 2 سال مکہ میں علم حاصل کیا۔ 212 ہجری میں مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ میں اساتذہ، اس وقت آپ کی 18 سال عمر تھی۔ مدینہ کے اندر آپ کے اساتذہ ابراہیم بن المنذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، ابو ثابت محمد بن عبید اللہ، عبد العزیز بن عبداللہ العویسی۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے قضایا صحابہ و تابعین کتاب لکھی اور مدینہ میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر التاریخ الکبیر کتاب لکھی۔ چاندنی راتوں میں یہ کتاب لکھی آپ نے۔ جی مدینہ کے بعد مکہ میں تھے، پہلا علم حاصل کیا، مکہ سے پھر مدینہ آئے، مدینہ سے اب تیسرا علمی سفر۔ بصرہ میں آپ 4 مرتبہ تشریف لائے۔ بصرہ میں اپنی کتابوں کے ساتھ 5 سال رہے، تصنیف میں مشغول رہا۔ مکہ جانا، حج کر کے پھر واپس آ جانا، پھر بصرہ والوں کی تمام احادیث لکھ لی۔ چوتھا سفر
اس کے بعد آپ کوفہ اور بغداد گئے۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں محدثین کے ساتھ کوفہ بغداد میں کتنی دفعہ داخل ہوا۔ جی جی آگے ابو علی غسانی فرماتے ہیں کہ آپ 8 دفعہ بغداد گئے، ہر دفعہ امام احمد کے ساتھ مجلس ہوئی۔ چلو 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 آگے۔ ملک بغداد کے اندر آپ کا حافظے کا امتحان۔ ایک مرتبہ آپ بغداد میں تشریف لائے تو پورا شہر آپ کی شہرت سے گونج اٹھا۔ یہ 5واں علمی سفر چھوڑ دیا ہے، اور 5واں علمی سفر تو لکھایا تھا نا آپ کو، کون سا ہے؟ 2 مرتبہ شام، مصر، جزیرہ تشریف لے گئے۔ ہاں جی یہ بھی آپ گئے تھے شام کے اندر، مصر، جزیرہ کے اندر، بلخ کے اندر، مرو کے اندر، را، نیشا پور، یہ 5واں علمی سفر ہے آپ کا۔ جی آگے جی۔ قوت حافظہ۔ ملک بغداد کے اندر آپ کے حافظے کا امتحان۔ ایک مرتبہ آپ بغداد میں تشریف لائے تو پورا شہر آپ کی شہرت سے گونج اٹھا۔ بعض محدثین نے آپ کے امتحان کی ترکیب سوچی، 100 احادیث 10 بندوں پر تقسیم کر دی، ہر سند کے ساتھ الگ سند اور متن لگا دیے۔ جب کوئی سوال کرتا تو آپ فرماتے میں نہیں جانتا۔ جب 100 احادیث بیان کر دی تو لوگوں نے کہا یہ کیسا شخص ہے، اس کو 6 لاکھ احادیث یاد ہیں لیکن ان کو کیسے جانا؟ تو آپ نے ہر شخص کی احادیث کو صحیح بیان فرمایا اور اس وقت اہل بغداد حیران رہ گئے۔ سند متن کی تعریف کر کے بیان کی نا، پھر آپ جو بھی بیان کرتے آپ یہ فرماتے کہ لا ادری لا عارف، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے ہر بندے کی جو 10 ہستیاں سند متن لگا کر صحیح درستی کر کے فرمایا کہ یہ سند ہے یہ متن ہے۔ ہاں جی۔ سمرقند میں آپ کے حفظے کا امتحان۔ 400 محدثین نے ایک بہت بڑا مجمع جمع کیا اور وہ مجمع 9 دن تک قائم رہا۔ محدثین اہل سمرقند نے اہل شام کے حدیثوں کی سندوں اور اہل حجاز کے متنوں اور یمنیوں کی سندوں میں خلط مل کر کے امام صاحب پر پیش کیا۔ بہت بڑا امتحان تھا یہ، کسی ملک کی روایتیں ہیں ان کے سند متن چینج کر کے تبدیلیاں کر کے پیش کی جا رہی ہیں۔ جی امام صاحب پر پیش کیا تو امام صاحب نے تمام غلطیوں کی نشاندہی کی اور آخر کار سمرقند عاجز آ گئے۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ 486۔ جی بغداد میں بھی آپ کے حافظے کا امتحان ہوا تو ان کو آپ نے بھی حیران کر دیا۔ اہل سمرقند بھی 400 علماء تھک گئے لیکن امام صاحب کو جو ہے وہ غلط ثابت یا آپ کی قوت حافظہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اللہ نے آپ کو فتح تھا، اس قدر آپ کے اندر استحضار تھا علم کا، سندیں، ان کے متن، پھر راویوں کی وفات، ان کی حیات، سب چیزیں ہر ٹائم ذہن میں مستحضر تھی، اتنا اللہ نے قوت حافظہ عطا فرمائی۔ جی مولانا صاحب۔ اخلاق، اعداد، زہد و قناعت، استغنا، افواہ، درگزر، ایمانت و دیانت۔ امام صاحب کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے شاگرد ابو حفص کو کہا میرے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں، مشتبہ والا بھی نہیں ہے۔ آپ کو ترکے سے جو مال ملا اس کو مزاربت میں لگا دیا، اس سے جو آمدنی آتی ہے اس سے گھر کا گزر بسر کرتے۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے امام صاحب، حکیموں کو ان کا کرورہ دکھایا گیا۔ حکیموں نے کہا امام صاحب کا کرورہ ان درویشوں کے ساتھ ملتا ہے جو روٹی کے ساتھ سالن استعمال نہیں کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ 40 برس سے سالن استعمال نہیں کر رہے تھے۔ وراق کہتے ہیں امام بخاری اپنے استاد آدم بن عیاس کے پاس طلب علم کے لیے جا رہے تھے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، 3 دن سفر جاری رہا، گھاس اور پتوں سے گزارا کیا۔ آپ کے شریک تجارت نے 25,000 درہم دبا لیے۔ لوگوں نے کہا وقت کے حکمران کو خط لکھو۔ آپ نے کہا حکومت سے ایک خط کی طمع کروں گا تو حکومت میرے دین میں طمع کرے گی، میں حکومت کا ممنون ہو کر اپنا دین دنیا کا عوض بیچنا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ ان سے میں کام لوں گا تو مجھ سے وہ کئی مرتبہ کام لیں گے، اس لیے میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں، کردہ دباتا ہے تو دبا لے۔ امام صاحب کا مزدوری۔ غزوہ خندق کو مد نظر رکھتے ہوئے بخارا شہر کے اندر
मेहमानों के लिए जगह बनाते हुए मिस्त्रियों के को ईंटें पकड़ाते रहे और मजदूरी की। तहज्जुद आपका हमेशा का मामूल रहा कि आप रात के आखिरी हिस्से में 13 रकात पढ़ते, जिनमें एक वितर पढ़ते। चल 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 आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, लंबी ना हो जाए, काम लंबा ना हो, जल्दी क्या करो, मिनट लो, लिखा हुआ है सब कुछ, आपको लिखा दिया जी। सिकाहत और अफात। और इमाम साहब सुनन की नज़र में इमाम हकीम बिन जराह का कौल है, और तो हदीस को याद करना चाहता है तो इस पर अमल करना शुरू कर दे। इमाम साहब जब तीर अंदाजी किया करते थे, मशक के लिए सवारी पर सवार होकर तीर अंदाजी करते, क्योंकि हदीस में आता है मजदूरी भी करते, ग़ज़वा खंदक को मद्देनजर रखते, मेहमानों के लिए बुखारा शहर के अंदर मिस्त्रियों को ईंटें उठा कर देते। मेहमान का सराया बनाया जा रहा था तो उसमें आपने मजदूरी की, ईंटें उठाई। अच्छा, ये जो वाकया है आपकी सकाहत का, जो बेड़ी के अंदर तशरीफ ले गए तो 1000 अशरफियाँ थी, वो वाकया नहीं बयान किया? तो एक बंदा खिदमत करते हुए आपके साथ हो गया, हकीकतमंद बन गया, उसको पता चला कि इमाम के पास 1000 अशरफियाँ, तो उसने शोर मचा दिया, तो आपने सारी रकम दरिया में डाल दी। फरमाया कि मेरे पास बस ये मेरी सच्चाई और अदालत थी, तो इसको दागदार करना चाहता था, मैंने सारी दौलत समंदर के सुपुर्द कर दी। ये वाकया भी लिखा हुआ है। चल आगे जी। रमज़ान में कुरान मजीद से मोहब्बत। आप इब्तदा आपका मामूल था कि रमज़ान में लोगों के साथ थोड़ा सा क़याम करते, फिर रात भर सहरी तक क़याम करते रहते, रमज़ान में 41 तकमील कुरान करते। जी आगे। कुरान पाक भी कसरत से पढ़ते थे। असातिज़ा इमाम बुखारी के असातिज़ा की तादाद 1080 है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने 1080 कतबतु अन अल्फिन व समानीन नफ्सन लैसा फीहिम इल्ला साहिब हदीसिन। मैंने 1080 असातिज़ा से अहादीस लिखी हैं और इनमें से हर एक मुहद्दिस था। जी जी आगे भी आगे। तबका उला इमाम बुखारी के वो असातिज़ा हैं जिन्होंने इमाम बुखारी को ताबीइन से। हाफिज़ इब्न हजर ने आपके शयूख को 5 तबकात में मुनहसर किया है, यानी उनको तकसीम किया है 5 तबकात के अंदर। जी। तबका उला इमाम बुखारी के वो असातिज़ा जिन्होंने इमाम बुखारी को ताबीइन से हदीस सुनाई हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये हज़रत हुमैद तवील से हदीस बयान करते हैं, और ये हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं। हुमैद तवील हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला। जी जी चल भी चल। अबू आसिम बिन नोबैल, ये दोनों यजीद बिन अबी उबैद से हदीस बयान करते हैं, और ये ताबी है। और इमाम बुखारी के अक्सर सलासियात मक्की बिन इब्राहिम से है। सलासियात से क्या मुराद है? इस ऐसी अहादीस को सलासीन कहते हैं। मक्की बिन इब्राहिम से क्या मुराद होता है कि मुहद्दिस और नबी पाक के दरमियान 3 वास्ते होते हैं, और ऐसी सुलासियात बुखारी के अंदर 22 की तादाद के अंदर है। चल भाई आगे। मक्की बिन इब्राहिम और इमाम बुखारी के अंदर ऐसी 22 अहादीस हैं। अबू नईम फजल बिन दुकैन इमाम के असातिज़ा व शेख हैं। ये सुलेमान बिन मेहरान आमश से ये हदीस बयान करते हैं। सलमान ताबी हैं। इमाम बुखारी के एक और असातिज़ा उस्ताद खल्लाद बिन याहिया है। ये ईसा बिन तोहमान से हदीस बयान करते हैं, और ये ताबी हैं। अली बिन अयाश और असाम बिन खालिद, ये दोनों हरीज बिन उस्मान से हदीस बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन मूसा अपने उस्ताद इस्माइल बिन अबी खालिद से हदीस बयान करते हैं। इमाम बुखारी के दूसरे बहुत से असातिज़ा हैं जो इमाम बुखारी ताबीन से हदीस बयान करते हैं। ये मशाइख बुखारी में ये आला तबका है। जी। तबका सानिया भाई, इस तबका में इमाम साहब के कौन उस्ताद शामिल हैं? जी। तबका सानिया, इस तबका में इमाम बुखारी के वो उस्ताद हैं जो तबका उला के हम असर हैं, लेकिन सिकात ताबीन से सीमा साबित नहीं। मसलन आदम बिन अबी इयास,
ابو مسہر عبد الاعلی بن مسہر، سعید بن ابی دیم مریم اور ایوب بن سلیمان، یہ طبقہ ثانیہ کے مشائخ ہیں۔ چل بھائی، ہیں۔ طبقہ ثالثہ کے کون سے استاد ہیں؟ اس طبقہ میں امام بخاری کے وہ اساتذہ شامل ہیں جن کا تابعین سے بالکل ملاقات ثابت نہیں: سلیمان بن حرب، قتیبہ بن سعید، نعیم بن حماد، نعیم ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، نعیم بن حماد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ شامل ہیں۔ یہ درمیان طبقہ اس طبقے سے روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم بھی بخاری کے شریک ہیں، استاد شاگرد دونوں شریک ہیں سب کے میں۔ جی چوتھا طبقہ بھائی علماء، اس طبقے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ اساتذہ شامل ہیں جو طلب حدیث میں امام بخاری کے ساتھ ہی رہے یا تھوڑا عرصہ علم حدیث پڑھا۔ محدثین جیسے محمد بن یحییٰ زہلی، ابو حاتم رازی، عبد بن حمید، محمد بن عبد الرحیم۔ اس طبقے میں امام بخاری وہ حدیث سے روایت کی جو پہلے تینوں طبقات سے نہیں مل سکی۔ آگے بھی پانچواں طبقہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار عمرہ اور سند کے اعتبار یا لحاظ سے امام صاحب کے شاگردوں میں ہوتا ہے، خاص فائدہ کے لیے سماع کیا ہے یا ان کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ مثلا ایک حدیث اساتذہ اور ساتھیوں سے نہ مل سکی تو وہ حدیث اپنے شاگردوں سے بیان کر لے گی، اور اس کام میں امام بخاری نے وکیع بن جراح مقولہ یہ عمل کیا ہے۔ اس طبقہ کے اساتذہ ہیں عبداللہ بن حماد و عبداللہ بن ابی العاصم خوارزمی، حسین بن محمد القبانی وغیرہ۔ جی آگے جی، جرح رجال میں احتیاط، راویوں پر جرح کرتے ہوئے امام صاحب ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ان کا مؤاخذہ نہ کر سکے۔ مثلا تارتوہ المتروک الصائب فیہ نزل سقطوہ کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس راوی کے بارے میں فیہ نزل کے الفاظ بولتے ہیں تو اس راوی کی روایت ناقابل اعتبار، ناقابل احتجاج ہوتی ہے۔ میزان الاعتدال کے مقدمہ میں لکھا ہے جس راوی کے بارے میں سقط عنہ کے الفاظ استعمال ہوں وہ راوی ضعیف سمجھا جائے گا۔ امام صاحب کے اساتذہ علامہ داخلی رحمہ اللہ، محمد بن سلام بیکندی، عبداللہ بن محمد بن مسندی، ہارون بن اشعث، عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بلخ میں مکی بن ابراہیم سے حدیث کا سماع کیا۔ علاقہ مروز کے اندر عبدان بن عثمان محدثین کی ایک جماعت سے سماع کیا۔ نیشاپور یحییٰ بن معین اور ایک جماعت سے حدیث کا سماع کیا۔ را علاقہ ہے اس میں بھی ابراہیم بن موسیٰ سے سماع کیا۔ یہ وہ شہر جن میں جا کر آپ نے احادیث سنی، یہ تو لکھے ہوئے نا سب کے پاس ہی؟ جی پڑھتا جا بغداد کے اندر جب وہ سن 2 ہجری کے آخر میں عراق آئے تو محمد بن عیسیٰ بن طباع دیگر محدثین سے سماع کیا۔ بصرہ میں ابو العاصم بن ابو العبید سے دیگر حدیث کا سماع کیا۔ کوفہ کے اندر ابو عبید اللہ بن موسیٰ اور دیگر محدثین سے سماع کیا۔ مکہ میں ابو عبد الرحمن المقبری اور بہت سے بہت سے محدثین سے حدیث سنی۔ آگے مدینہ میں عبد العزیز العویسی اور دیگر محدثین سے حدیث سنی۔ مصر میں سعید بن ابی مریم اور دیگر شیوخ سے سماعت کیا۔ شام میں ابو الیمان۔ امام بخاری کا مقام و مرتبہ اساتذہ کی نظر میں اور معاصرین کی نظر میں۔ امام بخاری کا مقام و مرتبہ اساتذہ کی نظر میں اور معاصرین کی نظر میں۔ امام بخاری علی بن مدینی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ خراسان نے ایسا شخص نہیں نکالا خراسان نے اس جیسا آدمی پیدا نہیں کیا، نہیں نکالا اپنے آپ سے جس طرح امام بخاری ہیں۔ قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف سے میرے پاس بڑے محدثین میرے پاس جو ہے وہ علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے،
لیکن محمد بن اسماعیل جیسا شخص نہیں آیا۔ سیار اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں جی آگے امام دارمی فرماتے ہیں امام بخاری مجھ سے زیادہ بصیرت والے ہیں اور پوری دنیا میں زیادہ عقل والے ہیں۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے امام بخاری سے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حافظ نہیں دیکھا۔ امام مسلم بن حجاج امام بخاری سے اس طرح سوال کیا کرتے جیسے کوئی بچہ سوال کرتا ہے۔ امام مسلم امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن امام مسلم امام بخاری کے پاس آئے اور فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے یعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، مجھے چھوڑیے اجازت دیجیے اے استادوں کے استاد، میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لے لوں۔ ہاں جی، محدثین کے سردار، حدیث کی پائی جانے والی کھلی اور چھپی علتوں کو جاننے صحابیوں کے طبیب، مجھے اجازت دیں۔ وطبیب الحدیث فی عللہ، جی سیر اعلام النبلاء میں ذہبی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی امام صاحب کے شاگرد ہیں، مسلم بھی شاگرد ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے عراق خراسان میں لم حدیث کی ارى علتوں بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ وفی معرفت الاسانید اعلم من محمد بن اسماعیل، میں امام مسلم بخاری سے بڑا عالم نہیں جانتا جو حدیث کی علتوں کو جاننے والا ہو، جی سندوں کو علتوں کو پہچاننے والا ہو، ان سے بڑا میں بندہ نہیں جانتا۔ جی آگے امام صاحب کے شاگرد امام ابو زرعہ، امام ابو حاتم، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن خزیمہ، امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے سماع کیا ہے۔ جی صحیح بخاری کی تالیف کا سبب، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کلاس میں تھے، امام اسحاق بن راہوے کے پاس اے کاش تم صحیح احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کر دو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی تو میں نے اس کتاب کی تالیف شروع کر دی۔ نمبر 2، میں نے دیکھا جو ہمارے اسلاف ہیں وہ صحیح احادیث کی تخریج نہیں کرتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کتاب کو لکھوں، ایسی کتاب لکھوں جس میں صرف صحیح احادیث جمع کی جائیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے جس کے ذریعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں دور کر رہا ہوں۔ بیدار ہو کر کسی معبر سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا جن موضوع احادیث کی جلدی کرو بھائی، جن موضوع احادیث کی نسبت نبی پاک نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے تو تم ان احادیث کا پردہ چاک کرو گے۔ تو اسی خواب نے میرے دل میں مزید جذبہ کو تقویت دی۔ کیفیت تعلیم، امام صاحب فرماتے ہیں کہ مقدمہ فتح الباری میں اپنی کتاب مسجد حرام میں بیٹھ کر لکھی، اس میں کوئی حدیث درج نہیں جب تک 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کر کے اس کی صحت پر یقین نہیں کر لیا۔ قول فتح الباری، اپنی کتاب الصحیح میں جو احادیث وارد کی اس سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ شیخ عبدالسلام مبارک پوری سیرت بخاری میں لکھتے ہیں 8 فنون، عقائد، رقاق، آداب، مناقب، اس سمیت 54 اسلامی فنون کی کتاب جامع کتب میں یہ پہلی ایسی کتاب ہے۔ وہ احادیثیں ہیں جو صرف صحیح احادیث ہوں گی۔ جی مولانا صاحب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ مسئلہ خلق قرآن، امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا، سوال کیا قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق؟ امام صاحب نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور بندوں کے افعال مخلوق ہے۔ امام بخاری اور امام زہلی کے درمیان اختلاف ہوا، اس بات پر لوگوں نے امام بخاری سے الگ ہو گئے۔ امام زہلی نے کہا جو بندہ یہ کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ میری مجلس میں نہ آئے۔ مسلم بن حجاج، احمد بن سلامیہ الگ نہ ہوئے۔ امام محمد بن نصر مروزی میں نے امام صاحب کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو بندہ یہ گمان کرے قرآن کے لفظ اللہ کی مخلوق ہیں وہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ امام صاحب کا عقیدہ، امام محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ بندہ بڑا جھوٹا ہے۔ امام صاحب کا ایمان کے بارے میں عقیدہ، اقوال اور عمل کے ملنے سے ایمان ثابت ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ امام صاحب کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سب سے افضل ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، ان کو میں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی عقیدے سے مروں اور اسی عقیدے سے اٹھوں۔ تو مسئلہ خلق قرآن کیا تھا؟
امام صاحب کا موقف ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، میں اس کو مخلوق نہیں کہتا. ہاں جو ہماری آوازیں ہیں، جو دوات ہے، سیاہی ہے، یہ چیزیں جو یہ مخلوق ہیں، لیکن قرآن کے جو لفظ ہیں امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں والی بخارا خالد بن احمد کی امام بخاری سے مخالفت کی وجہ امام صاحب کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اپنی کتاب الجامع اور تاریخ الکبیر لے کر میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں سماعت کر سکوں. امام بخاری نے قاصد کو یہ جواب دے کر بھیج دیا، انی لا ازل العلم ولا احملہ الی ابواب السلاطین، میں اس کو اٹھا کر بادشاہوں کے پاس نہیں جا سکتا، نہ میں علم کی رسوائی کر سکتا. آخر حاکم بخارا نے علماء میں سے حریث بن ابی ورقا کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس بندے نے امام بخاری کے عقیدے پر کلام کیا اور والی بخارا نے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا. یہ امام بخاری مولوی جب ساتھ مل گیا، دیکھو جی امام بخاری کہتا ہے رحمہ اللہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ امام صاحب خود فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ بخاری رحمہ اللہ کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جھوٹا بندہ ہے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. میں تو یہ بات نہیں کہتا، تو ایک جھوٹے بندے نے ایسے الزام لگا دی امام صاحب پر. امام بخاری نے ان کے خلاف بد دعا کی، اللہ جو انہوں نے میرے بارے میں سوچا ہوا ہے، اللہ نے ان کی بد دعا قبول کر لی. بخارا کے بادشاہ نے آپ کو کہا کہ میرے گھر میں آ کے پڑھاؤ، آپ نے فرمایا میں نہیں آتا پڑھانے کے لیے، تو آ جا میرے پاس، میں نہیں پڑھانے آتا. دوسرا، امام بخاری کا جب کسی نے قرضہ دبا لیا تو شاگردوں نے کہا کہ وقت حکمران کو کہو کہ وہ دلا دے. تو محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے دروازوں پر جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. سلاطین اور بادشاہوں کے جو ہے وہ کاسہ لیسی نہیں کرتے تھے، ان کے ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بنتے تھے، خوددار بندے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہی اللہ تعالیٰ مشن جو ہے آج کے علماء اہل حدیث کو سلف صالحین کا یہ طرز اپنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. جی اللہ نے ان کی بد دعا قبول کر لی اور ان کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیا جو بیان نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد بخارا چھوڑ کر بیکند پہنچے. وہاں پہنچے تو یہ خبر وہاں بھی پھیل چکی تھی. وفات امام صاحب کی وفات. امام بخاری سمرقند کی بستیوں میں سے ایک بستی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے وہاں ٹھہرے. خورتنگ بستی کا نام ہے. جی ایک رات تہجد پڑھنے کے بعد دعا کی کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. اللہم ذاکت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیہ. جی آگے. اب بوجھ بن چکی ہے اپنی وسعت کے باوجود. مجھے اپنے پاس بلا لے. تو ابھی ایک ماہ نہیں گزرا تھا کہ امام صاحب پر موت آ گئی. جی مدت تصانیف میں نے 16 سال میں لکھی 6 لاکھ احادیث. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کو لکھتے میں کتنا وقت لگا؟ 16 جی وہ پوری بات کیا کرو نا. ہاں جی 16 سال میں لکھی اور اس کے اندر جو احادیث درج کی وہ 6 لاکھ احادیث تھی. اس کو 6 لاکھ تو زبانی یاد تھی، ان میں سے پھر آپ نے 7,000 کو 7,000 نکال کے اپنے الجامع کے اندر وہ درج کی. درج کی. آغاز تصنیف 23 برس کی عمر میں 217 ہجری میں اپنی کتاب کی تالیف شروع کی. تراجم و ابواب. نبی کریم کی قبر اور منبر کے درمیان بیٹھ کر نقل کیے. صحیح بخاری کے ابواب 4000 ہیں، کتب 100 ہیں، ثلاثی روایت 22، متابع دلیل کے طور پر 344. جی احادیث کی تعداد. حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اختتام میں لکھا ہے تکرار والی حدیث یا معلق متابعین کو ملا کر 9082 حدیث ہیں. احادیث بنتی ہیں. تکرار کے بغیر خواہ وہ پابند ہیں باسند ہیں یا معلق، ان کی تعداد 2513 ہیں. فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بخاری کی کل تعداد کی روایت معلق اور متابعات چھوڑ کر 7397 ہیں اور ایک اور تحقیق کے مطابق 7563 تعداد ہیں. جی یہ صحیح بخاری کے مشہور راوی ہیں. ان کا نام محمد بن یوسف کنیت عبداللہ ہے. پیدائش اور وفات.
231 ہجری امام فربری کی پیدائش اور 320 امام فربری کی وفات۔ امام فربری نے قتیبہ بن سعید، علی بن فیرابری، فا کی کسرہ کے ساتھ فربری، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام فربری نے انہی کا نسخہ ہمارے پاس ہے جی۔ قتیبہ بن سعید اور علی بن خزرام المروزی سے روایت کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کے بھی شریک رہے۔ امام بخاری سے امام فربری کا سیما بخاری۔ امام نصر بن محمد کلابازی کے بقول فربری نے صحیح بخاری کا سیما 2 دفعہ کیا۔ پہلی دفعہ اپنے علاقہ فربر میں 248 ہجری اور دوسری دفعہ بخارا میں 252 ہجری میں کیا۔ چلو بھائی چلو۔ ترجمہ الباب۔ مطابقت بعض اوقات پوشیدہ اور مخفی ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے اوپر ہوتی ہے، اس کا علم کتابی ہے۔ لوگوں جب تم نفلی نماز کا ارادہ کرتے ہو تو رکعات ترجمہ الباب اور احادیث میں مناسبت اور مطابقت کی 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض اوقات فرمائے کہ مطابقت پوشیدہ اور مخفی ہوتی ہے، لکھا ہوا ہے سب نے، اور دوسری یہ کہ ترجمہ اور حدیث میں مطابقت بالکل واضح ہوتی ہے، اور تیسری ان کی مثالیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس۔ تیسری ترجمہ الباب اور حدیث میں مطابقت تامہ ہوتی ہے، جو کہ المطابقت الجزیمہ یعنی جزئی طور پر مطابقت ہوتی ہے جی، جزئی طور پر نہیں۔ ایک حدیث کو 2 بار لانے کے 8 فوائد ہیں۔ حدیث کو 2 بار بار اس کو لانے کی جو ہے 8 فوائد ہوتے ہیں جی، جیسے بیان کرتے ہیں تیزی سے۔ نمبر 1، ایک باب میں ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، دوسرے میں کسی دوسرے صحابی سے، تیسری جگہ کسی اور صحابی سے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر حدیث متعدد تابعین سے بیان کرتے ہیں، بعض دفعہ مختلف اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک حدیث میں متعدد مسائل ہوتے ہیں، امام صاحب ہر مسئلے کے لیے الگ باب قائم کرتے ہیں لیکن سند تبدیل کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ایک روایت حدیث کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، دوسری اس کو طویل بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب دونوں کی روایت الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک حدیث متعدد روایت بیان کرتے ہیں لیکن بعض الفاظ میں فرق ہوتا ہے تو امام صاحب ان کی روایت الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایک حدیث کے سلسلہ روات میں بعض سندوں میں سند روایت کرتے ہیں۔ ایک حدیث نمبر 6، ایک حدیث کی 2 سندیں ہوتی ہیں، ایک متصل دوسری مرسل یا منقطع، دونوں سندوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، ایک راوی حدیث مرفوع بیان کرتا ہے، دوسرا موقوفاً، دونوں سندوں کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ حدیث مرفوعاً ثابت ہے۔ ایک حدیث ایسی سند بیان کرتے ہیں جس میں کوئی راوی مدلس ہوتا ہے اور وہ روایت عن سے بیان کرتا ہے، وہ دوسری سند لاتے ہیں جس میں مدلس راوی اپنے سماع کی تصریح کرتا ہے۔ چند ایک خصوصیات و امتیازات۔ یہ صحیح بخاری کو ہی امتیاز حاصل ہے کہ اس کی مرفوع متصل احادیث غسل اور 2 رکعت پڑھ کر بیت اللہ میں تحریر کی گئی ہیں، اور اسی انداز میں تراجم کیونکہ مصنف نے ایک دفعہ مسودہ تیار کیا، دوسری دفعہ اس کی تبیین کی اور تیسری دفعہ غسل کر کے استخارہ 2 رکعت پڑھ اس سلسلے ابو زید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے مجھے فرمایا، ابو زید تو کب تک شافعی کی کتاب کو پڑھتا رہے گا اور میری کتاب نہیں پڑھے گا؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے مجھے فرمایا، محمد بن اسماعیل کی جامع مقدمت الفتح الباری صفحہ 499۔
نمبر 3، امام بخاری رحمہ اللہ کو دوران تصنیف و تالیف میں اگر تالیف کا سلسلہ کبھی چھوڑنا پڑتا تو جب دوبارہ شروع کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے، اس لیے کئی دفعہ درمیان میں بسم اللہ مذکور ہے۔ نمبر 4، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو روایت امام بخاری سند متصل سے لائے ہیں ان کی صحت ان کے نزدیک قطعی اور یقینی ہے، اور جس سند کے شروع سے ایک یا زائد راوی حذف کر دیتے ہیں اور اس کو صیغہ جزم نہیں لاتے، مثلا یروى یذکر یقال، تو اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ لیکن بقول حافظ ابن حجر امام بخاری جب متن کو بالمعنی یا مختصر بیان کرتے ہیں پھر بھی صیغہ تمریز بیان کرتے ہیں، یعنی مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ امام عینی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ نمبر 5، صحیح بخاری کا امراض مصائب اور دشمنوں کے غلبہ اور گرانی کے دنوں میں پڑھنا تریاق مجرب ہے۔ نمبر 6، امام بخاری عام طور پر جب قال فلان کہتے ہیں تو یہ مذاکرہ پر محمول ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن مندہ کا دعویٰ ہے کہ امام صاحب جب قال لی فلان کہتے ہیں تو وہ اجازہ پر محمول ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے جائزہ لیا کہ امام صاحب نے الجامع کئی جگہ قال لی کہا ہے، لیکن وہ الجامع کے سوا کتاب میں اس کی جگہ حدثنا کہتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ وہ حدیث ان کی مسموع ہے لیکن ان کی شرط پر نہیں، اس لیے الجامع میں حدثنا کہا۔ اس طرح بعض جگہ وہ مرفوع اور موقوف میں فرق کرنے کے لیے موقوف کے لیے حدثنا کی جگہ قال لی یا قال لنا کہہ دیتے ہیں، اس لیے قال لنا صرف وہی استعمال نہیں ہوا جو روایت مذاکرہ میں لی ہے۔ الکنز المتوارد جلد 1 صفحہ 188۔ نمبر 7، امام بخاری کا معمول ہے کہ جب حدیث میں کوئی ایسا غریب لفظ آ جاتا ہے جس کی نظیر کتاب اللہ میں موجود ہے تو اس کی وضاحت کے لیے مفسرین کے اقوال نقل کر دیتے ہیں، اسی طرح باب کو مناسبت سے آیت قرآنی نقل کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، محدثین کرام کے ہاں سند عالی جس میں راویوں کی تعداد کم ہوتی ہے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سیاہ ستہ میں الجامع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی 22 روایات ایسی جن میں امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، اس لیے ان کو ثلاثیات کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، امام بخاری کے الجامع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک روایت کئی دفعہ آئی ہے لیکن ان میں تکرار نہیں ہے، جس کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے۔ نمبر 10، کتاب کی ابتدا اور انتہا میں گہرا ربط ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب کے آخری باب میں اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے، اور آخرت میں صرف انہی اعمال کا وزن ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ اور آخری کتاب التوحید ہے، کیونکہ توحید ہی آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار ہے۔ میرے نزدیک کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے ہوا ہے اور انتہا بھی مصنف نے کلام الہی کے بارے میں یہی مختلف ابواب قائم کیے۔ نمبر 11، امام بخاری کی نظر تاریخ مجتہدانہ ہے، اس لیے امام صاحب عام طور پر احکام کے نزول اور ان کی مشروعیت کے زمانہ یا آغاز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، مثلا بدء الوحی، بدء الحیض، بدء الاذان۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الکنز المتوارد جلد۔ اور اس طرح ہے جو بدء الحیض ہے اس کی تاریخ اور اذان کی ڈیٹ تاریخ کس تاریخ کو کس سال کو تھا، یہ سارے تاریخی مراحل ہیں، یہ بھی امام صاحب کو پتہ۔ نمبر 12، امام صاحب ہر کتاب کی انتہا پر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں نمبر 13، الجامع الصحیح۔ تمام کتب احادیث پر اس کو فوقیت اور برتری حاصل ہے، اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا ہے، یعنی الجامع الصحیح اپنی فضیلت کے اعتبار سے حدیث کی تمام کتابوں سے صحیح ترین، اور ہر دور کے علماء نے اس کو شرف قبولیت بخشا، اور امام صاحب نے تمام علوم ان کی اقسام میں
اپنے ہم اثروں پر فائق تھے اور اسلامی دواوین میں اسی کتاب کو امتیازات حاصل ہیں، اور بڑے بڑے علم کے سرداروں اور معزز فاضل نے اس کے کلام کا مال اور تقدم کی شہادت دی ہے۔ اس کے فوائد کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ شرح عقیدہ الطحاویہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم باتفاق علماء المسلمین من المحدثین وغیرہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں، اور جو حدیث ان میں آ گئی ہیں فقط جاوز القنطوری، وہ پل سے گزر کر صحت و سلامتی کے راستے میں داخل ہو گئی ہے۔ نمبر 14، امام بخاری نے اپنی کتاب کو علی بن المدینی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہم کے سامنے پیش کیا تو سب نے اس کو خوب سراہا اور 4 احادیث کے سوا سب کو صحیح قرار دیا۔ امام عقیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی امام بخاری کی رائے درست ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 15، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا اعلم شیئا یحتاج علیہ الا وهو فی الکتاب والسنہ، یعنی انسان کو جس مسئلہ کی بھی ضرورت ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہے، اس لیے امام صاحب نے اپنی کتاب قرآن و سنت کی بنیاد پر تالیف کی ہے۔ امام بخاری کی تصانیف: الجامع صحیح، الادب المفرد، التاریخ الصغیر، الجامع الکبیر، التفسیر الکبیر، المسند الکبیر، خلق افعال العباد، جز رفع الیدین، قرۃ خلف امام، کتاب الہبہ، کتاب الاشربہ، کتاب المبسوط، کتاب الواحدان، اسامر اصحابہ، کتاب العلل، کتاب الالکنی، کتاب الفوائد، کتاب الضعفاء، بر الوالدین، کتاب المناقب، قضایا صحابہ، کتاب الرقاق، الجامع صغیر فی الحدیث، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط۔ شرائط بخاری: حدیث، پہلی شرط، حدیث کو وارد کرنے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ ان کے شیخ سے لے کر صحابی تک تمام راوی ثقہ متصل ہوں۔ نمبر 2، اور دوسری شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا اور وہ جس سے روایت کرتا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہو، زندگی میں ایک بار ملاقات ثابت ہو۔ نمبر 3، وہ ایسی حدیث لائیں گے جس کے راویوں کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہو۔ ثقہ راویوں کے شرط یہ ہے کہ ثقہ کی مخالفت نہ کریں۔ یہ چند ایک حالات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو آپ کو لکھا دیے گئے ہیں، تو ان کو مزید یاد کرو، دیکھو، آگے پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مزید پڑھنے کی اور اپنے علماء کی خدمات ہمیں پڑھ کر اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے علماء کی طرح اچھی طرح محنت کر سکیں۔ اللہ ان کی طرح ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق دے۔